الله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر سالم ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات محمد وعلى 1445 ہجری کے عشرِ ماہ محرم کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. وسائل معرفت کے عنوان سے یہ سلسلہ آج دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم نے 1400 برس سے دنیا کو یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ اس سے بڑا کوئی حقیقی پیغام نہیں ہے کہ اگر ہم آج دنیا میں کہیں پر بھی اللہ اللہ سن رہے ہیں تو وہ صرف حسین حسین کی وجہ سے ہے. جہاں پر بھی آج ذکر خدا ہے وہ کربلا کی بدولت ہے، وہ کربلا کی بدولت ہے، کربلا کی مناسبت سے ہے، کربلا کے وسیلے سے. ایک بندہ ایسا گزر گیا کہ جس نے یہ ثابت کیا کہ اللہ ہے، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہے. اور میرے نانا جو پیغام لائے تھے وہ بالکل برحق پیغام، وہ بالکل حقیقی پیغام تھا، وہ روحانی پیغام تھا. تو میں نے کل بھی یہی عرض کیا کہ مصطفیٰ عقیدہ توحید کا بنانے والا اور حسین عقیدہ توحید کا بچانے والا. حسین آج جہاں پر بھی کہیں پر بھی اللہ کا ذکر ہے تو بوسیلہ آل محمد ہے. یہ بتاؤ کہ علی خود بات توحید نہ دیتے، نہ بتاتے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے.
اس کی رحیمیت کیا ہے، اس کی کریمیت کیا ہے، اس کی رحمانیت کیا ہے، اس کی غفوریت کیا ہے، اس کی صبوریت کیا ہے، وہ شکور ہے تو کیسا ہے، وہ غفور ہے تو کیسا ہے، وہ غفار ہے تو کیسا ہے، وہ قہار ہے تو کیسا ہے، وہ جبار ہے تو کیسا ہے، وہ صبور ہے تو کیسا ہے، وہ مومن ہے تو کیسا ہے، وہ مہیمن ہے تو کیسا ہے، وہ عزیز ہے تو کیسا ہے، وہ قدوس ہے تو کیسا ہے، وہ سلام ہے تو کیسا ہے، وہ سمیع ہے تو کیسا ہے، وہ بصیر ہے تو کیسا ہے، وہ لطیف ہے تو کیسا ہے، وہ خبیر ہے تو کیسا ہے۔ علی نے بتایا اس کے صفات ہیں اور اس کے صفات کی ذات ہیں، اس کی ذات کا حصہ ہیں اس کے صفات۔ خبردار صفت والا الگ نہ ماننا، ذات والا الگ نہ ماننا۔ سلامت رہنا، یہ نہ کر لینا کہ اللہ کے صفات کو اللہ سے الگ مانو اور اللہ کی ذات کو اللہ سے الگ مانو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے دوئی پیدا کر دی۔ اسی لیے علی نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بڑے ہی چنیدہ الفاظ کے ساتھ، بڑے ہی چنے ہوئے الفاظ کے ساتھ عقیدہ توحید بیان کیا، معرفت توحید دنیا تک پہنچائی۔ علی نے کہہ دیا من وصف اللہ عز وجل فقد جزاہ ومن جزاہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد ومن ثناہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ۔ علی کا خطبہ علی پر سلونی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ من وصف اللہ فقد ثناہ، جس نے اللہ کے وصف مانے اور اللہ کی ذات کو الگ مانا، اس نے دو اللہ مانے۔ ادھر ہے میرے ساتھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں آج خطبہ توحید سے گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ علی نے کہا فمن وصف اللہ، جس نے اللہ کی صفات بیان کی اور اس نے صفت کو الگ مانا اور ذات کو الگ مانا، اس نے دو خدا تسلیم کیے، ایک ذات والا ایک صفت والا، ایک ذات والا ایک صفت والا، تو اس نے دوئی پیدا کر دی۔ جس نے دوئی پیدا کی فقد جزاہ، اس نے اس کے جز پیدا کر دیا۔ جس نے دو اللہ مانے گویا اس نے اس کو جز میں تسلیم کر لیا، یعنی دو اللہ ہیں جز میں مان لیا، اور جس کے جز ہو جائیں وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہے تو اس کے دو آدھے ہو سکتے ہیں، اگر دو ہے تو اس کے دو ایک ہو سکتے ہیں۔ تو کہا امن ثناہ فقد جزاہ امن جزاہ فقد جہلہ، جس نے اس کے دو حصے مانے، جس نے اس کے دو جز مانے، وہ اس سے جاہل رہا، وہ اس سے جاہل رہا، اس نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ اور جس نے اسے نہیں پہچانا، جو اس کی ذات و صفت سے جاہل رہا، فقد اشار الیہ، بس اس نے اسے قابل اشارہ مانا۔ پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ میں بڑے رسک لے کر ایسے موضوعات یہاں چھیڑتا ہوں، فیصلہ آباد کے مجمع میں بڑا رسک لے کر موضوعات چھیڑتا ہوں، اور آپ کی سماعتوں پر مجھے یقین ہے کہ میرا ایک جملہ محفوظ کیا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے۔ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ، جو اس سے جاہل رہا اس نے اسے اشارے کے قابل سمجھا، یعنی جو اس کو نہیں پہچانتا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت زمین پر موجود ہے، آسمان پر نہیں ہے۔ اشارہ کیا کہ وہ رہا اللہ، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رہا اللہ۔ علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی یہ بتائیے آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے، آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے؟ علی سے پوچھا گیا کہ یا ابو الحسن یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے؟ تو پہلے تو سوال کرنے والے کے انداز کو سمجھو، پہلے تو سوال کرنے والے کے انداز کو سمجھو۔ اس نے کہا آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے، یعنی دنیا یہ مانتی ہے کہ اللہ ہے تو انہی کا ہے، اللہ ہے تو انہی کا ہے، آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے؟ یہ تو تھا یہودی، اس لیے کہ یہودی بنتا تھا سوال یہ کرنا کہ آپ کا اللہ، ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن میں مسلمانوں کی بات کروں، ایک خلیفۃ المسلمین یعنی بنو امیہ کا، بنو عباس کا ایک خلیفہ گزرا، بنو عباس کا ایک خلیفہ گزرا، بیٹھا ہوا ہے مسند پر، اور میں جب نام لوں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ امام علی بن موسیٰ بن المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بلند آواز سے ذات رضا پر صلوات بھیجیے، بلند آواز۔
ایسے میں خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، حاکم بیٹھا ہوا ہے اور دربار بھرا ہوا ہے، کوئی حاکم کی مرضی کے بغیر سے اٹھ نہیں سکتا، اس کی کابینہ میں کوئی حاکم کی مرضی کے بغیر سے اٹھ نہیں سکتا، کوئی اس کی مرضی کے بغیر سوال نہیں کر سکتا، خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس لیے کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، انسان ڈرا ہوا ہے خلیفہ سے کہ اگر ادھر ادھر کی کوئی گستاخانہ بات کر دی تو ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا، تو انسان ڈرا، لیکن مکھی نہیں ڈری، مکھی نہیں ڈری، وہ مکھی پرواز کرتی ہوئی آئی اور خلیفہ کو تنگ کرنا شروع کیا، وہ ادھر سے ہٹاتا ہے وہ ادھر آ جاتی ہے، وہ اس رخسار سے ہٹاتا ہے تو ادھر آ جاتی ہے، مکھی بار بار اسے تنگ کر رہی ہے، تو اب اس نے جھنجھلا کے پلٹ کے علی بن موسیٰ فضل مرتضیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہا یہ آپ کے اللہ نے مکھی بنائی کیوں ہے؟ فرمایا آپ نے، یعنی جہاں پر بھی کوئی تصور ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہے تو انہی کا ہے، اور اللہ کو سمجھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں، اور اللہ کو سمجھا سکتے ہیں دنیا کو تو یہی سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ ہے کیا۔ کہا آپ کے اللہ نے یہ مکھی بنائی کیوں ہے؟ تو بھائی بتا وہی سکتا ہے کہ یا تو جس نے خود بنائی ہو یا بنتے ہوئے دیکھا ہو، بتا سکتا ہے نا، یا تو جس نے خود بنایا ہے یا بنتے ہوئے دیکھا ہے یا بنانے والے کے مقصد کو جانتا ہے، تو اب جیسے ہی کہا کہ آپ کے اللہ نے یہ مکھی کیوں بنائی ہے تو پھر فور میرے مولا نے جواب دیا کہ تم جیسے بادشاہوں کے غرور کو توڑنے کے لیے، جو فرمایا آپ نے، تو آپ یعنی جہاں پر بھی بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اللہ۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، علی ممبر سلوری پر ہیں اور خطبہ توحید ارشاد فرما رہے ہیں، اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اب علی نے وہ مارکۃ العلا جواب دیا ہے، جو توحید کی جتنے بھی معنی اور مفہوم کی عبارتیں ہیں ان میں بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا جائے۔ ایک بار علی نے فوراً اسے جواب دیا کہ تو نے پوچھا کہ میرا اللہ کہاں رہتا ہے، تو سن وہ کہاں نہیں ہے جو میں یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ آج یہاں ہے، تو اگر یہاں ہے اس کا مطلب ہے کہیں اور نہیں ہے، پھر پوچھنے والے سے پوچھا کہ یہ جو عرش ہے، امیر المومنین سے پوچھا گیا، اور ایک مسلمان نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کیا اللہ عرش پر رہتا ہے؟ تو اگر اللہ عرش پر ہے اور اللہ عرش پر رہتا ہے یا اللہ عرش پر نہیں رہتا، تو پھر یہ عرش کا استعارہ اس کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ مولا نے کہا وہ عرش پر رہتا نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، مثلا پھر روکی بات خاموش ہو گئے۔ علی بازار کوفہ سے گزر رہے اور قمر بھی ساتھ قمر اس روایت کے راوی ہے، بازار کوفہ سے گزر رہے، ایسے میں دو شخص آپس میں مباحثہ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، ایک شخص کی پیٹھ امیر المومنین کی طرف علی جا رہے ہیں اور دو شخص آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کی ایک عظیم کتاب ہے الغارات، اس الغارات سے یہ روایت آپ کے حوالے کر اور اس میں لکھا ہے فہوا بالرجل مولی ہے ظاہرہ، وہاں ایک مرد تھا جس کی پشت علی کی طرف، یعنی وہ اس طرح تھا اور علی جا رہے تھے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، تو اس شخص نے کہا والذی احتجب بالسبع حجاب، اس کی قسم کہ جو 7 حجابوں میں چھپا ہوا، آپس میں بات کر رہے تھے تو اس نے اپنا موقف منوانے کے لیے قسم کھائی کہ اس کی قسم جو 7 پردوں میں چھپا ہوا۔ ایک بار علی مڑے، علی نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، وہ مڑا، اس نے علی کو دیکھا، چونک گیا، سلام کیا، مخاطب ہوا، علی نے کہا بھلا وہ کون ہے جو 7 پردوں میں چھپا ہوا؟ بھائی سلامت رہیں آپ میرے ساتھ۔
جیسے علی کی طرف مڑا تو علی نے اس سے پوچھا وَمَنِ الَّذِي أَحْتَجِبْ بِالسَّبْعِ حِجَابٍ، کون ہے وہ یہ جو 7 پردوں میں چھپا ہوا؟ اس نے کہا رب العالمین یا امیر المومنین، میری مراد اللہ سے، میری مراد رب العالمین سے۔ اب علی نے جواب دیا سکلت کا امہ، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، وہ کب کسی سے چھپا ہے، وہ کب کسی سے چھپا ہے، پردوں میں جائے گا، جہاں تم ہوتے ہو وہاں وہ موجود ہوتا ہے، جہاں تم ہوتے ہو وہاں وہ موجود ہوتا ہے۔ ان اللہ لیس بینہ و بین خلقہ حجاب، اللہ نے کہا، امیر المومنین نے کہا اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ علی نے تو کہہ دیا نا کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کہہ دیا نا علی نے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، لیکن میں کیسے عرض کروں کہ اسی علی کا بڑا بھائی جسے اللہ نے رسول بنایا، ادھر سلامت رہیں، اسی علی کا بڑا بھائی جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا، وہ مصطفیٰ اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر علی کر رہے تھے، سنیں گے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور مناقب مرتضوی سے اہل سنت عالم کی کتاب ہے، وہاں سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بار پیغمبر علی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، سنیے گا جملہ، علی نے تو کہا کہ ان اللہ لیس بینہ و بین خلقہ حجاب، اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، لیکن رسول یہ کہہ چکے تھے کہ جانتے ہو علی کو، علی اللہ اور مخلوق کے درمیان حجاب کا نام ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان جو حجاب ہے اس کا نام ہے علی۔ اب سمجھیں آپ حجاب کو، سمجھیں کہ حجاب کیا ہے، حجاب کیا۔ اب پہلے اس جملے کی تشریح ہو جائے کہ علی نے کہا کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، وہ پردوں میں چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں جاتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا، علی کا جملہ، تم جہاں جاتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم ابھی گھر میں تھے نا اپنے، تم سب کے ساتھ، اور میں بھی اپنے گھر میں تھا نا ابھی، تو اللہ میرے ساتھ گھر پر تھا۔ اب میں اور آپ فرش ادا پر آ گئے تو اللہ یہاں پر بھی آ گیا۔ بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ اللہ بھی فرش ادا پر آ گیا، اللہ بھی فرش ادا پر موجود ہے۔ اس وقت وہ ذکر حسین سن رہا ہے، کہاں بیٹھے ہیں پیچھے والے حضرات جسران کے ساتھ ہیں، اس وقت وہ فرش ادا پر ہے، وہ یہاں ہے، وہ اس وقت میری زبان سے ذکر حسین سن رہا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ فرشتوں کو بھی بلا لیا ہو کہ آؤ تم بھی سنو، فرشتوں کو بھی بلا لیا، تو اس جگہ کو چاروں طرف سے ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے۔ جب اللہ موجود ہو تو یقیناً ملائکہ اللہ بھی موجود ہوں گے، ہر جگہ موجود ہے، یہاں پر آ گیا۔ اب اس وقت ہم گھر پر نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے گھروں پر بھی ہے، ہمارے گھروں پر بھی موجود ہے، ہم گھر پر نہیں ہیں، وہ ہمارے گھروں پر بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے۔ فَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، جہاں جاتے ہیں، جہاں جاتے، تم جہاں جاؤ تمہارے ساتھ اللہ ہوتا، ہر جگہ اللہ موجود ہوگا، وہ پردوں میں نہیں چھپتا، وہ پردوں میں نہیں چھپتا۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پردوں میں نہیں چھپتا، وہ پردوں میں نہیں ہے، وہ حجاب میں نہیں ہے، تو پھر یہ معراج کے حجاب میں کون چھپا ہوا تھا؟ توجہ فرمائیے آپ کہ وہ تو ہر جگہ ہے اور ہر کسی کے ساتھ موجود ہے، ہر جگہ ہے، ہر کسی کے ساتھ موجود ہے۔ تو اب پیغمبر نے کہا کہ علی اللہ و مخلوق کے درمیان حجاب، یہ حجاب ہونا ضروری ہے، یہ حجاب ضروری ہے، اس لیے کہ ہم براہ راست اللہ کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے۔
کہ اللہ کے نور کی ایک تجلی جب موسیٰ برداشت نہ کر سکے، اللہ کے نور کی ایک تجلی جب موسیٰ برداشت نہ کر سکے، یہ اللہ کے نور کی تجلی آئی کہاں سے؟ یہ نور تھا کس کا؟ یہ دور پر نور تھا کس کا؟ یہ تو میرا استدلال نہیں ہے، علماء سابقہ کا استدلال ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہے، میرے موضوع میں یہ بات نہیں ہے، لیکن آئی ہے تو عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں، آپ کو یاد دلاتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ بھائی یہ دور پر کس کا نور چمکا؟ کون تھا دور پر؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو 70 آدمیوں نے بشمول موسیٰ دیکھا، تبھی تو بے ہوش ہوا۔ دیکھا تبھی تو بے ہوش ہوئے، اور 70 آدمی مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 70 آدمی مر گئے۔ بعد میں موسیٰ نے انہیں اللہ سے کہہ کے زندہ کروایا، کہا کہ پروردگار انہیں زندہ کر دے، نہیں تو ان کی قوم کہے گی کہ موسیٰ پہاڑ پر لے کر موسیٰ نے انہیں قتل کر دیا، انہیں زندہ کر دے تاکہ یہ گواہ بن جائے۔ اس کا مطلب ہے بہت سے مردے اس لیے زندہ کیے گئے تاکہ گواہ بن جائے، سلامت رہے، تاکہ گواہ بن جائے۔ تو اب کہا کہ موسیٰ آ گئے دور پر اور کہہ دیا کہ پروردگار نے اپنا نور دکھا دیا، اپنا نور کو مشاہدہ کروا، کہہ دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے آواز تھی ویسے کرو، یہ کیا یہیں سے کر رہا جان دے یار۔ جب تک ہمارے مہدی بھائی آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں تو 5 منٹ کے لیے ان کی گزارش سن لیجیے، جب تک یہ مائک سسٹم بھی سیٹ ہو جائے گا۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ معزز سادات المومنین، ہم نے جب بھی عزاداری سید و شہداء کے لیے، مشن امام حسین علیہ السلام کے لیے، عزاداری کی ترویج کے لیے جب بھی آپ سے چندہ کی اپیل کی ہے تو آپ نے ہماری دل کھول کر امداد کی ہے، اور اس امر سے بھی آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے محدود وسائل ہیں اور امام بارگاہ کا کوئی آمدنی کا مستقل ذریعہ بھی نہیں ہے، تو یہ تمام تر عزاداری آپ ہی کے تعاون سے چلتی ہے، اور انشاءاللہ اسے تا قیامت چلنا ہے۔ تو ہمارے کارکنان جن کے پاس سبز جولیاں ہیں وہ آپ کے درمیان موجود ہیں، تو آپ سے استدعا ہوگی کہ آپ عزاداری سید و شہداء کے لیے ہم سے تعاون فرمائیں۔ اور دوسری گزارش یہ بھی ہے کہ مہنگائی کے مطابق بھی ملکی حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اخراجات ڈبل سے ٹرپل کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سال آپ کا تعاون ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ زیادہ فرمائیں گے تاکہ عزاداری کے اس مشن میں ہمیں کوئی مشکل یا تکلیف پیش نہ آئے۔ اگرچہ تمام مشکلات کا حل اسی در میں ہے اور اسی در کے توجہ سے ہم آپ سے ہمیشہ ہی چندہ کی اپیل کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے کارکنان جن کے پاس سبز جولیاں ہیں، مستورات میں ہماری کوئی بھی کارکن نہیں ہے، تو مستورات سے میری درخواست ہے کہ وہ کسی کو چندہ نہ دیں۔ مستورات میں ہمارے کوئی بھی جولی والی خاتون نہیں ہے، تو مستورات اس سلسلہ میں ذرا گریز کریں اور کسی کو بھی چندہ نہ دیں۔ اور پیچھے بھی جو کچھ احباب اور اٹھتے ہیں، کافی لوگ ہیں، تو یہ ریز ہوٹل کی جانب اس طرف جو بھی ہیں، اگر ہمارے دوست ہیں تو وہ نہیں، تو جو دوسرے احبابوں کو شیک دو اٹھتے ہیں۔ اور ہم ہمیشہ ہی سے آپ کے تعاون کے مشکور رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہی سے اس سلسلہ میں
हमारी दिल खोल कर इमदाद की है और कभी भी मायूस नहीं किया। तो ये चंद अयाम है, तो आपसे इस तरह के हम आज़ादारी सैयद व शहदा के लिए, मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे और आज़ादारी का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताकि हम जारी सारी रहेगा। जो सामने पीछे की तरफ भी कुछ अगर हमारे दोस्त हैं तो उनसे तमाशे को पीछे जहाँ तक लोग बैठे हैं वहाँ तक जाएं। उत्ते नहीं आवाज़ नहीं आ रही, आ जाती यार उधर भी क्यों। जो दूसरे अहबाब जिन्होंने चंदा लिया है इंफरादी तौर पर, उनसे गुजारिश है कि हमारे कारकुनान जिनके पास सब झोलियाँ हैं वो दे दें। जो पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने इंफरादी तौर पर चंदा लिया और आगे भी हैं, मेरी तमाम उन दोस्तों से गुजारिश है कि जिनके पास सब झोलियाँ हैं वो जो उनके पास वो चंदा है वो उन्हें उस झोलियों में दे दें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यार बेटा माइक वही करते पे नहीं, 2 मिनट लगने थे नहीं करते पे पुत्र करते पे यार। अगर पीछे से तमाम आखिर तक लोग चले गए हैं तो हमें इत्तला दे दें ताकि हम मजलिस का आगाज कर सकें। ठीक है अख्तर हो गया, देख लो जरा 1 मिनट। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए, आपने मेरी तरफ मुतवज्जे हैं सब, बात आगे बढ़ाई जाए। मैंने इसलिए रोका कि बाद में रोकने से गुफ्तगू जो है वो बीच में मुनक़ता हो जाती और वो लुत्फ़ जो एक हज़्ज़ तबीयत है वो न रहता, इसलिए मैंने बात रोकी और वहीं से बात का आगाज़ हो रहा है कि हिजाब बहुत ज़रूरी है। हिजाब बहुत ज़रूरी है। कह दिया था कि लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मेरे नूर को नहीं देख सकते। अल्लाह नूर है ना, तो यकीनन यही बात है कि तुम मेरे नूर को नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह के नूर को नहीं देख सकते, अल्लाह के नूर को नहीं देख सकते। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम मेरे नूर को नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते, हो गई बात खत्म। मेरे साथ हैं सारे के सारे। जब कह दिया अल्लाह के नूर को नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते, ठीक है। अब वहां पर बात आई कि नूर अल्लाह का नहीं था, किसी का नूर था। उस नूर की झूठ कोहे तूर पर पड़ी तो कोहे तूर खाकिस्तर हो गया, कोहे तूर कोयला हो गया। किसी ने कहा कि वो अली का नूर था, बात आ गई कि वो अली का नूर था। मैं कहता हूं नहीं, वो अली का नूर नहीं था। चुप हो गया आप, और आपका चुप होना बनता था। और अभी देखिए मैं आपके हाथ बुलंद करवाने जा रहा हूं, वो अली का नूर नहीं था, वो अली का नूर नहीं था। क्यों? इसलिए कि अली भी तो अल्लाह ही का नूर है। अली भी तो अल्लाह ही का नूर है। और अल्लाह ने क्या कहा कि तुम मेरे नूर को नहीं देख सकते। पैगंबर बारहा मस्जिद नबवी के मिंबर पर अली का तारुफ कराते हुए कह चुके थे कि अना व अली बिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर
نور سے ہیں. روایت آپ کے ذہن میں ہے نا, حدیث آپ کے ذہن میں ہے. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں, میں اور علی واحد نور سے ہیں. تو یہ واحد نور ہے کس کا؟ وہ ایسا واحد ہے کون جس کے نور سے یہ دو ہیں؟ وہ ایسا واحد کون ہے کہ جس کے نور سے یہ دو ہیں؟ تو وہ واحد کون ہے؟ ایک بار قرآن نے اس بات کی توضیح کر دی کہ میدان محشر ہوگا اور تمام اہل محشر میدان میں موجود ہوں گے. ایسے میں اللہ کی آواز آئے گی, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب مل کر کہیں گے, سب مل کر کہیں گے للہ الواحد القہار. آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے. تو واحد ہے اللہ, اور پیغمبر نے کہا انا و علی من نور واحد, میں اور علی اسی واحد کے نور سے ہیں. تو نور علی بھی نہیں تھا, اس لیے کہ نور علی اللہ ہی کا نور ہے, تو نور علی کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. 3 سال پہلے میں نے امام موسی کاظم علیہ السلام پر جب اشرا پڑھا تھا تو ایک جملہ آپ کے حوالے کیا تھا. مجھے جملہ کہنا نہیں تھا, لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں وہ جملہ آپ کے سامنے دہراؤں کہ میرے مولا کاظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب محمد و علی کا تذکرہ کر رہے تھے تو کہا کہ ظاہرہما بشریہ و باطنہما لاہوتیہ. ان کا ظاہر بشر ہے اور ان کا باطن لاہوتی ہے. یہ لاہوت کے ہیں, یہ عالم لاہوت کے ہیں کہ جہاں ہو ہی ہو ہے. ختم کر دیتا ہوں بات, اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے. جب معرفت کی بات آ جائے تو زیادہ بولا کریں. یہ اس عالم کے ہیں, ان کی حقیقت یہ ہے, ان کا باطن یہ ہے کہ یہ عالم ہو کے, اور ان کا ظاہر یہ ہے کہ یہ عالم بشریت کے ہے. کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ لباس بشر میں کیوں آئے؟ جس کو یاد ہوگا وہ میری بات پر ساتھ کرے گا. میں نے یہ جملہ 3 سال پہلے کہا تھا کہ یہ میرا جملہ نہیں ہے, معصوم کا جملہ. کیا تمہیں معلوم ہے یہ دونوں لباس بشر میں کیوں آئے؟ ہیں نور, ہیں نور, لیکن آئے لباس بشر میں. تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ محمد و علی جو نور ہیں وہ لباس بشر میں کیوں آئے؟ کہ اس لیے لباس بشر میں آئے کہ اگر اپنے اصل نور کی کیفیت میں آ جاتے تو تم انہیں دیکھ نہ پاتے. ادھر ہے, سلامت رہے. اپنے اصل نور کی کیفیت میں آ جاتے تو تم انہیں دیکھ نہ پاتے. تاکہ تم انہیں دیکھ سکو اس لیے لباس بشر میں آئے, اور لباس بشر میں اس لیے آئے تاکہ وہ تم پر حجت بن سکے, تاکہ وہ تم پر حجت بن سکے. تو اس لیے لباس بشر میں آئے. تو اب میں نے عرض کیا کہ علی و محمد دونوں نور خدا کا حصہ, دونوں نور خدا سے. عنوان میرا ہے وسائل معرفت, اور وسائل معرفت میں یہی معرفت کی باتیں ہوں گی, اور یہی میں آپ سے 10 دن گفتگو کروں گا کہ محمد و علی ایک نور کا حصہ ہے. وہ بھی نور خدا, یہ بھی نور خدا. اور اللہ کہہ رہا ہے تم نور خدا کو نہیں دیکھ سکتے. تو پھر کس کا نور تھا؟ پھر کس کا نور تھا؟ معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ کس کا نور تھا جو طور پر چمکا؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سکان سماوات میں جہاں فرشتگان کو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہیں پر ایک گروہ فرشتگان ہے جنہیں کروبیین کہا جاتا ہے, جو اللہ کے قریب ترین ہیں. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں قرب خدا کی بات کرتا ہوں. وہ فرشتگان, وہ فرشتے جنہیں کروبیین کہا جاتا ہے, وہ اللہ کے قریب ترین فرشتے ہیں. اللہ کے قریب ترین تو سبھی ہیں, اللہ تو سب کے قریب ترین ہے, لیکن اللہ نے عرش کو اپنی بلندی کا استعارہ بنایا ہوا ہے تاکہ تم جب دعا مانگو تو یوں کر کے نہ مانگو, یوں کر کے مانگو. کوئی ہے میری بات کو سننے والا, سمجھنے والا اور بتانے والا کہ بات سمجھ گئے؟ اللہ کو اس کی بلندی کے حساب سے, یہ وہ بلند ہے, اس کو بلند بتانے کے لیے عرش کو اس کا استعارہ مانا گیا ہے تاکہ ہاتھ کو یوں کر کے دعا مانگو, تاکہ اسے بلند مانو. نہیں تو وہ زمین پر ہر جگہ موجود ہے, کائنات میں ہر جگہ موجود ہے, زمین کی تہوں میں بھی موجود ہے, آسمانوں کی بلندیوں میں بھی موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. کہا کہ وہ فرشتے جو عرش اعظم پر, عرش اعظم پر مقام مخصوص الہی جو اللہ کے لیے مخصوص مقام ہے اس کے قریب ترین ہے, انہیں کروبیین کہا جاتا ہے. اور تمہیں پتا ہے وہ کروبیین کون ہیں؟ وہ علی کے شیعہ ہیں. اللہ نے ان شیعوں میں سے ایک شیعہ کا نور دور پر ظاہر کیا. اور جو فرمایا آپ نے, تو اب ضروری ہے کہ حجاب ہو. میں تو وہیں پر ہوں, پتہ نہیں آپ کہاں گئے.
سب میرے ساتھ ہے، ضروری ہے کہ حجاب ہو۔ علی اللہ اور مخلوق کے درمیان حجاب کا نام ہے، حجاب کا نام ہے، حجاب ہونا ضروری ہے، حجاب ہونا ضروری ہے۔ یعنی حجاب کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، حجاب کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، حجاب کی دو حیتیں ہوتی ہیں، حجاب کے دو زاویے ہوتے ہیں، حجاب کے دو رخ ہوتے ہیں، حجاب کے دو رخ ہوتے ہیں، دو رخ، حجاب کے دو رخ ہوتے ہیں۔ یہ حجاب پڑا ہوا ہے، یہ حجاب پڑا ہوا ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف۔ پتہ نہیں میرا جملہ آپ تک پہنچا ہی نہیں پہنچا۔ یہ حجاب ہے نا، یہ بیچ میں حجاب ہے، اس کے دو رخ، ایک پس پردہ خواتین کی طرف اور ایک ہماری طرف۔ اس حجاب نے ہمیں خواتین کو دیکھنے سے روکا ہوا ہے، اور اس حجاب کے دو رخ ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ حجاب کے اس طرف کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ حجاب کے اس طرف کیا ہے، لیکن حجاب دونوں طرفوں کو جانتا ہے۔ تو علی اللہ اور مخلوق کے درمیان حجاب ہے، اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، مخلوق کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے علی نو جھٹکے کے منہ کعبے دا فلک نو موڑ دیتا، نالے آخدا ہے میں جسم رکھدا نہیں، نالے نال علی دے جوڑ دیتا، باری عیسیٰ دے مریم نو باری علی دے در نو توڑ دیتا۔ علی رب کے نعرہ توجہ فرمائیے آپ۔ علی حجاب ہے، اور اس حجاب کا ہونا ضروری ہے کہ وہاں سے لے اور یہاں دے، وہاں سے لے یہاں دے۔ اب اس استدلال کی میرے پاس ایک محکم دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل کم و بیش میرے پاس اس کے 5 حوالے ہیں اہل سنت کے، کہ جنہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، اور حوالوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث ویسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، بہت آسان حدیث ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ معطی وانا القاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی وہ براہ راست عطا نہیں کرتا، کسی کا وسیلہ ہے تو عطا کرتا ہے، وسیلے کا وہ قائل ہے، اللہ وسیلے کا قائل ہے اور اللہ وسیلے کا خالق ہے۔ وسیلہ بنانے والا اللہ ہے، وہ وسیلے کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور ہر کسی تک وسیلے کے ذریعے پہنچتا ہے، ہر کسی تک وسیلے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ چپ ہو گئے آپ، یعنی یہیں پر مجھے بات کو موڑ دینا تھا لیکن آپ نے مجھے روک لیا۔ وہ وسیلے کا قائل ہے اور وہ وسیلوں کا خالق ہے، اسی نے وسیلے خلق کیے۔ وہ خود کہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، میں بارش برساتا ہوں، اور پھر ایک مقام پر کہتا ہے کہ کچھ فرشتوں کو میں نے بارش برسانے پر مامور کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مجھے معلوم ہے کہ ماؤں کے شکم میں کیا ہے، لیکن کچھ فرشتوں کو معین کیا ہوا ہے کہ اس شکم میں بیٹا بنا دو، اس شکم میں بیٹی بنا دو، یعنی وہ وسیلہ بناتا ہے، وہ وسیلے کا قائل ہے، وسیلے کا قائل ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت اور قرآن کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، اجازت ہے تو میرے ساتھ ہے کہ قرآن کی ایک آیت اور قرآن کی روایت۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا، سلام ہمارا اس پاک بی بی پر، بطول بی بی پر، کہ ہیں بیت المقدس، وہیں پرورش ہوئی، وہیں پر پرورش ہوئی، وہیں پر پروان چڑھی، کوئی اندر نہیں آ سکتا اور مریم باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی اندر آ سکتا ہے تو جناب زکریا، باہر جاتے ہیں تو تالا لگا کے چلے جاتے ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں، جب بیت المقدس میں آتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں
تو پھر جناب مریم سے بات چیت ہوتی اور وہاں پر پہلے سے قسم ہا قسم کے کھانے رکھے ہوئے دیکھتے ہیں. پوچھتے ہیں یا مریم ان لک ھذا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بھیجتا، اللہ مجھے کھانے بھیجتا، یعنی عرش سے کھانا آتا ہے، عرش سے کھانا آتا ہے. تو جناب مریم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں عرش سے کھانا آئے، فرشتے عرش سے کھانا لائیں، ہاتھ بلند ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ جملہ پہنچ گیا. نہیں پہنچا تو آپ پہنچا دیتا ہوں. مریم وہ ہیں کہ جن کے گھر پر فرشتے کھانا لائیں، اور زہرا وہ ہیں جن کے گھر سے فرشتے کھانا لے جائیں. زہرا جن کے گھر سے فرشتے کھانا لے جائیں، جہاں سے روٹیاں عرش پر جائیں اور عرش سے سورہ دہر اتر آئے. تو جناب مریم کوئی نہیں آ سکتا اور مریم باہر نہیں جا سکتا. ایسے میں جناب مریم نے دیکھا کہ ایک بشر ہے جو مسجد میں آ گیا. فوراً اس کو دیکھتے ہی کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. جناب مریم نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے. یعنی جناب مریم خوفزدہ ہو گئی. خوفزدہ اس پر نہیں کہ ڈر رہی ہے، خوفزدہ اس پر ہوئی کہ میں تو پردہ دار بی بی ہوں اور یہ نامحرم کہاں سے آ گیا، میں تو پردہ دار بی بی ہوں، یہ نامحرم کہاں سے آ گیا. اب آنے والے نے فوراً اپنا تعارف کرایا. جناب مریم اسے پہچانی نہیں کہ آنے والا ہے کون. حالانکہ بطول بی بی ہیں، حالانکہ معصومہ بی بی ہیں، حالانکہ صدیقہ بی بی ہیں، حالانکہ نورانی بی بی ہیں، حالانکہ اللہ کے گھر میں پروان چڑھی ہیں، پھر بھی آنے والے کو نہیں پہچانی، اس لیے کہ آنے والا بشر کی شکل میں آیا تھا. سلامت رہیں آپ. آنے والا بشر کی شکل میں آیا تھا. تو فوراً آنے والے نے کہا گھبراؤ نہیں مریم، انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تمہارے رب کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں، میں تمہارے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، اور فرشتہ نور ہوتا ہے. جب نور لباس بشر میں آیا تو مریم جیسی بی بی بھی نہ پہچان سکی. مریم جیسی معصومہ بی بی بھی نہ پہچان سکی. جب نور لباس بشر میں آ گیا تو مریم سمجھی کہ ہم ہی میں سے ہے. اس کا مطلب ہے جب نور لباس بشر میں آتا ہے تو سمجھنے والے اسے اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اسے اپنے جیسا سمجھتے ہیں. اور آنے والے نے کہا انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تمہاری رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں جبرائیل ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک بیٹا عطا کروں. لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تمہیں عطا کروں بیٹا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں. میں جبرائیل کہہ رہے ہیں میں تمہیں بیٹا عطا کروں. ہاتھ جوڑ کر جبرائیل سے کہو جبرائیل یہ کیا بدعت کر رہے ہو، یہ کیا شرک کر رہے ہو، بیٹے تو اللہ عطا کرتا ہے، تم کیسے عطا کر رہے ہو؟ بیٹے تو اللہ عطا کرتا ہے. لأہب لک غلاما زکیا، جناب مریم سے کہہ رہے ہیں تاکہ تمہیں بیٹا عطا کروں. یعنی جبرائیل کہہ رہے ہیں میں بیٹا عطا کروں، میں بیٹا عطا کروں. عطا کرنے والا تو اللہ ہے. تو جبرائیل کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے، اللہ نے یہ خبر دے کے مجھے بھیجا ہے. یہ نہیں کہا میں تمہیں بیٹا دوں گا، میں تمہیں بیٹا دوں گا. تو اب کیا سمجھ میں آئی بات؟ یہی سے میں نے بات موڑی تھی کہ کام ہے اللہ کا، وسیلہ ہے جبرائیل. کہہ دیا بھائی جملہ، یعنی جملہ لے جائیے. مشیت خدا کے سائے میں
جبرائیل معصوم ہے نا؟ تو اب جملہ لیجئے، جملہ سمجھیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. یعنی اس منظر نے یہ بتایا کہ مشیت خدا کے سائے میں جو کام بھی معصوم کرتا ہے وہ کام معصوم ہی کا کام کہلاتا ہے. سلامت رہیں آپ. پیچھے والے حضرات پیچھے رہ گئے، میں تو سمجھ رہا کہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا. اللہ کی مشیت کے تحت کوئی معصوم اگر کام کرتا ہے تو وہ کام معصوم ہی کا کام کہلاتا ہے. پھر معصوم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا کروں گا اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے سائے میں ہو رہا ہے. معصوم کہہ سکتا ہے کہ میں کروں گا، میں کرتا ہوں. معصوم کہہ سکتا ہے کہ میں کرتا ہوں اس لیے کہ معصوم مشیت خدا کے سائے میں کام کر رہا ہوتا ہے. اب علی چونکہ مشیت خدا کے سائے میں کام کر رہے تھے اس لیے علی نے کہا میرے حکم سے زندہ ہو جا. میرے حکم سے زندہ ہو جا. تو مشیت خدا کے تحت معصوم کا کام ہی کہلاتا ہے. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا. دیکھیے عجیب بات ہے کہ عیسیٰ ابھی آئے نہیں ہیں علیہ السلام. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، یہ اصحاب کرام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر نبی کا ادب واجب ہے. یہ انگریز ہمارے نبی کا احترام نہیں کرتے، یہ یہودی ہمارے نبی کا احترام نہیں کرتے، لیکن ہم ہر نبی کا احترام کرتے ہیں. ہر نبی کو اپنا نبی کہتے ہیں. ہم جناب عیسیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم جناب موسیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے بتایا کہ یہ ما سبق انبیاء گزر چکے ہیں، ما سبق انبیاء گزر چکے ہیں. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں، آنے کی خبر آئی ہے، آنے کی خبر آئی ہے. ابھی آئے نہیں، آنے کی خبر آئی ہے. اور جب آنے کی خبر آئی ہے تو آنے سے پہلے جناب، یہ جملہ محفوظ کیجئے گا جملہ ضائع نہ ہو، عیسیٰ کے آنے سے پہلے جناب عیسیٰ کی عصمت کا اعلان ہو گیا. غلامًا زکیہ، ایک پاک بیٹا لے کر آ رہا ہوں، تمہیں ایک پاک بیٹا دوں گا، تمہیں ایک معصوم بیٹا دوں گا. یعنی جناب مریم کی گود میں جو بیٹا آئے گا آنے سے پہلے اس کی عصمت کا اعلان ہو گیا. آنے سے پہلے اس کی عصمت کا اعلان ہو گیا. تو مریم کتنی پاک بیوی ہوں گی بھائی؟ جس کی گود میں معصوم آنے والا ہو وہ خود بھی تو معصومہ ہوگی. میں تو بات کہہ ہی چکا، جس کی گود میں معصوم آنے والا ہو تو وہ گود بھی تو معصوم ہوگی. مریم کی گود میں ایک معصوم آنے والا تھا تو مریم کتنی بڑی معصومہ. خدیجہ کی گود میں تو 12 معصوم آنے والے تھے. خدیجہ کتنی بڑی معصومہ ہوگی. اور جملہ لے جاؤ، چونکہ مریم معصومہ تھی اور مریم کے دور میں کوئی دوسرا معصوم نہیں تھا، مریم کے دور میں کوئی دوسرا معصوم نہیں تھا، اس لیے اللہ نے مریم کو بغیر شادی کے رکھا. اللہ نے نہیں چاہا کہ معصومہ بیوی کسی غیر معصوم کے عقد میں جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے نہیں چاہا کہ معصومہ بیوی کسی غیر معصوم کے عقد میں جائے. تو خدیجہ کی گود میں بھی تو معصوم آنے والے تھے، تو خدیجہ کسی غیر معصوم سے کیسے شادی کر لیتی؟ خدیجہ کسی غیر معصوم سے خدیجہ کی شادی کیسے ہو جائے؟ سلام اللہ علیہ، ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں مادر زہرا پر. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب یہاں پر وسیلہ ہے اور اللہ وسیلے کا قائل ہے. اللہ ہر کام وسیلے کے تحت کرواتا ہے. موت خود دیتا ہے نا اللہ، تو یہ ملک الموت کیا ہے؟ موت دینے والا اللہ ہے. تو ملک الموت کا کیا کام ہے؟ تو ملک الموت کا وسیلہ ہے، ملک الموت کا وسیلہ، وہ وسیلہ اختیار کرتا ہے. تو وسیلہ ہے ملک الموت کا، اسرائیل کا وسیلہ، اس وسیلے کے تحت روح کو قبض کرتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی نہ کوئی ایسا آتا ضرور ہے
توجہ فرمائی. تو وہ وسیلے کا قائل ہے، وسیلے کا قائل، اور اس نے ہم مسلسل وسیلے دنیا میں بھیجے. وہ چاہتا تھا کہ اسے پہچانا جائے، وہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے، تو اس نے اپنی پہچان کے وسیلے قرار دیا، اپنی پہچان کے وسیلے قرار دیا. اس نے کہا یہ فطرت کی اشیاء ہیں، ان کے ذریعے مجھے پہچانو. طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھو مجھے پہچانا، اس کے بعد چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھو مجھے پہچانا، ستاروں کو آسمان پر ٹکا ہوا دیکھو مجھے پہچانا، ہواؤں کو چلتا ہوا دیکھو مجھے پہچانا، بارش کو برستا ہوا دیکھو مجھے پہچانا، پھولوں کو کھلتا ہوا دیکھو مجھے پہچانا، پھولوں کو پھلوں میں بدلتا ہوا دیکھو مجھے پہچانا، بلند باغ پہاڑوں کو دیکھو مجھے پہچانا، پرندوں کو دیکھو مجھے پہچانا، حشرات کو دیکھو مجھے پہچانا، جنات کو دیکھو مجھے پہچانو، فرشتوں کو دیکھو مجھے پہچانو، آسمان کی وسعتوں کو دیکھو مجھے پہچانو، اور اگر کسی کو نہیں دیکھ سکتے تو اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے پہچانو. سلامت رہا. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا. تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہی پہنچا رب تک، وہی پہنچا رب تک. تو حسین اپنے عرفان کی منزل پر تھے، اپنے عرفان کے ذریعے عرفان الہی کی منزل پر تھے. حسین اللہ کو پہچانتے تھے، حسین اللہ کو پہچانتے تھے، اور جو اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اس سے عشق کرتا ہے، پھر عشق ہو جاتا ہے. اللہ کو پہچان لو اللہ سے عشق ہو جائے گا، پھر کسی اور کو تم دیکھو گے بھی نہیں. جب تمہارا محبوب تمہارے سامنے آ جائے پھر تمہاری آنکھوں میں کوئی اور نہیں چڑھتا. اللہ کو محبوب بنا لو، اللہ کے عشق کی منزل پر آ جاؤ، پھر تم کسی اور کو نہیں دیکھو گے. تو حسین نے اللہ سے عشق کیا، عشق کیا، اور اللہ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین تم عشق کی کس منزل پر ہو، کس منزل پر ہو. پروردگار اس منزل عشق پر ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیری نظر کر دوں گا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیری نظر کر دوں گا. پروردگار میری سب سے قیمتی شے میری اولاد، میرا خون ہے، پروردگار اس خون کو تیرے حوالے کر دوں گا، یہ سب تیری قربانیاں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. میرا مال و متاع لوٹ جائے، میرے عزیز قربان ہو جائے، میرے بچے میرے سامنے ذبح ہو جائے، یہاں تک کہ میرا سامان لوٹ جائے، یہاں تک کہ میری بہن اسیر ہو جائے. پروردگار تیرے عشق کی منزل سے ہٹوں گا نہیں، دے دوں گا سب کچھ، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا. اسی لیے کہ اللہ نے کہا تھا لن تنالوا البر، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین شے کو میرے حوالے نہ کرو. حسین جس کو پسند کرتے تھے حسین نے سب کو اللہ کی راہ میں قربان لے کے چلا. حسین قافلہ عشق لے کے چلا، حسین کاروان عشق لے کے چلا. پہنچے، جب مکے پہنچے تو جتنے بھی حاجی تھے سب حسین سے ملنے آئے، سب نے حسین کی قدم بوسی کی، 10 بوسی کی. ایک بار حاجیوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. حسین نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں، آگے پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں. کہا کہ فرزند رسول جب بھی آپ آتے ہیں تو قربانی کے گوسفند ساتھ لے کر آتے ہیں. حج میں جو قربانی ہوتی ہے اس کے جانور ساتھ لے کر آتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں ساتھ لے کر آتے ہیں. آج آپ کے ساتھ کوئی قربانیاں نظر نہیں آ رہی. حسین نے روتے ہوئے کہا، اپنے سارے بچوں کو بلایا اور ایک بار اشارہ کر کے کہا اس دفعہ حسین کی یہ قربانیاں ہیں، اس دفعہ حسین کی قربانی علی اکبر ہے، اس دفعہ حسین کی قربانی آن محمد ہے، اس دفعہ حسین کی قربانی قاسم ہے، اس دفعہ حسین کی قربانی، سنو گے آخری جملہ، اس دفعہ حسین کی قربانی 6 مہینے کا علی اصغر ہے. یہ ہیں حسین کی قربانیاں جنہیں حسین لے کر آیا ہے، جنہیں حسین لے کر آیا ہے. میں نے آپ سے کل بھی کہا کہ لاکھوں افراد حسین کے ساتھ آ گئے، لیکن حسین نے سب کو یہ کہہ کے سب کا امتحان لیا کہ ہم جا رہے ہیں، اپنا سر کٹانے جا رہے ہیں، اپنا گھر لٹانے جا رہے ہیں. جس کو یہ گوارا ہو وہ ہمارے ساتھ آ جائے، تو ہمارے ساتھ آ جائے. آتے گئے لوگ، آتے گئے لوگ، جاتے گئے، یہاں تک کہ حسین کے ساتھ شب عاشور 72 نفوس رہ گئے.
یہ 72 وہ تھے کہ جنہوں نے آخر دم تک حسین کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. اے حسین ابن علی، بار بار قتل کیے جائیں، ہماری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہماری لاش کو جلا دیا جائے، ہماری لاش کو جلانے کے بعد راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے اور ہمیں دوبارہ بنایا جائے، ہم پھر تجھ پر قربان ہو جائیں گے. اجرکم اللہ. یہ تھے اصحاب حسین، یہ تھے انصاران حسین. کیسے حر پیچھے رہ جاتا، حر کیسے پیچھے رہ جاتا. حر بھی آ گیا، دیکھ رہا تھا پوری شب عاشور حر نے جاگتے ہوئے گزاری. ضروری ہے نا کہ حر کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ بریر حمدانی کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ ہلال ابن نافع بجلی کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ مسلم ابن اوسجہ کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ زہیر ابن قین کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ حنظلہ انصاری کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ جون غلام کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ بقیر ابن حر کا تذکرہ بھی ہو جائے، علی ابن حر کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ شہدائے کربلا میں جتنے لوگ ہیں سب کا تذکرہ ہو جائے، ضروری ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ ہو جائے، ضروری ہے کہ عمران ابن ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہو جائے، ضروری ہے کہ عباس کے ایک اور بیٹے کا تذکرہ ہو جائے جسے فضل ابن عباس کہتے ہیں. عبید اللہ وہ تھے کہ جو مدینے میں باقی رہ گئے. عباس کی 3 قربانیوں کا تذکرہ ہو جائے. ضروری ہے کہ عبد الرحمن ابن مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہو جائے. ضروری ہے کہ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہو جائے. ضروری ہے کہ محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہو جائے. ضروری ہے کہ ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہو جائے. ضروری ہے کہ تمام شہدائے کربلا کا تذکرہ ہو جائے. تمہیں معلوم ہے یہ نام میں نے کیوں لیے؟ یہ سارے شہدائے کربلا، انصاران حسین، اصحاب حسین کا نام میں نے کیوں لیا؟ لے جاؤ ایک روایت لے جاؤ. ایک بہت بڑا روضہ خان ایران میں گزرا، بہت بڑا روضہ خان. اس کی تقریریں، اس کے مصائب بہت پسند کیے جاتے تھے، بہت پسند کیے جاتے تھے. ایک بار اس نے خواب دیکھا کہ میری روح پرواز کر گئی، میری روح پرواز کر گئی اور میں مر گیا. اور کہتا ہے کہ میں نے ایسے میں آسمان سے کچھ سواریاں اترتی ہوئی دیکھی، کچھ سواریاں اترتی ہوئی دیکھی. میری روح پرواز کر گئی اور میں نے سواریاں اترتی ہوئی دیکھی. 27 گھوڑے تھے جو آسمان سے اترے. سب سے آگے ایک بلند گھوڑا تھا اور جب وہ گھوڑے میرے سامنے آگے رکے، میری روح پرواز ہو رہی، میری روح کھنچ رہی تھی، میں قبض روح کی منزل پر تھا. وہ گھوڑے آ کر رکے. سب سے آگے جو گھوڑا تھا اس شخص نے اپنا نقاب الٹا. میں نے ان سے پوچھا آپ کون؟ کہا میں حبیب ابن مظاہر، میں حبیب ابن مظاہر اور میرے مولا نے بھیجا ہے کہ تمہاری روح کو قبض کیا جائے. میرا مولا حسین تمہیں بلا رہا. دنیا میں تمہاری زندگی کا عرصہ ختم ہو چکا ہے. ایک بار اس روضہ خان نے، اس مصائب خان نے کہا کہ مجھے ابھی بہت سے کام ہیں اس دنیا میں، مجھے بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں. ذرا ابا عبداللہ الحسین سے میرے لیے کچھ وقت لے لو، کچھ وقت لے لو. کہا اچھا تم یہاں رکو، میں حضرت ابا عبداللہ سے پوچھ کر آتا ہوں. وہ واپس پلٹے، کسی دربار میں گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور کہا ہاں ابا عبداللہ الحسین نے تمہاری زندگی کا عرصہ بڑھا دیا، تمہاری زندگی کا عرصہ بڑھا دیا ہے. یہ کہہ کے واپس مڑے. ادھر سے اس روضہ خان نے، اس مصائب خان نے روکا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا حبیب ابن مظاہر. کہا اور یہ 26 افراد کون ہیں؟ کہا یہ شہدائے کربلا، یہ کربلا کے شہید ہیں. سنو گے؟ اپنا ہاتھ سینے میں مار کر سننا. ایک بار اس روضہ خان نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ کربلا کے 72 شہید ہیں، آپ تو کل 27 ہیں، آپ تو کل 27 ہیں. کہا سنو، اپنی پوری زندگی میں ایک ذاکر حسین جتنے انصاران حسین کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے مرنے کے وقت اتنے ہی انصار اسے لینے آتے ہیں. اس کی موت کے وقت اتنے ہی اصحاب اسے لینے آتے ہیں. اور تم بھی تو تذکرے سن رہے ہو نا، نہ معلوم کتنے اصحاب کے تذکرے تم نے سنے ہوں گے. تو یہ یقین رکھنا کہ جب بھی کوئی اس بزم دنیا سے اٹھ کر جاتا ہے، شہدائے کربلا اسے لینے آتے ہیں. تو یقیناً حر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو حر بھی آئیں گے، حر بھی لینے آئیں گے. رات بھر حر تڑپا، رات بھر حر مضطرب رہا. ایک بار بیٹے نے کہا کہ بابا کبھی آپ کو ایسا مضطرب نہیں دیکھا، کبھی آپ کو ایسا پریشان نہیں دیکھا.
देखा, क्या बात है। बेटे का हाथ पकड़ा, खेमा गाहे हुसैनी के करीब आए और कहा, बेटे ये आवाजें सुन रहा है, ये आवाजें सुन रहा है। बेटे ने कान लगा के आवाज सुनी तो नन्हे नन्हे बच्चों की आवाज आ रही थी, आलाताश आलाताश आलाताश, बाबा हमें प्यास लगी है, चचा हमें प्यास लगी है, फूफी अम्मा हमें प्यास लगी है। कहा, बेटे तुझे मालूम है हुसैन के बच्चों को इस मंजिल तक लाने वाला मैं हूं। अगर मैं हुसैन को घेर कर यहाँ न लाता तो हुसैन के बच्चों पर यह वक्त न आता। बेटे मुझे मालूम नहीं था कि हालात इतने गंभीर हो जाएंगे, हालात इस नहज तक आ जाएंगे कि जंग छिड़ जाएगी। बेटे मैंने तौबा का इरादा कर लिया है, मैं अब जाऊंगा फातिमा के लाल की खिदमत में जाऊंगा, मैं हुसैन की खिदमत में जाऊंगा। बेटे ने कहा, बाबा मैं भी साथ चलूंगा। भाई ने कहा, भाई मैं भी साथ चलूंगा। गुलाम ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। ये 4 इंसानों का काफिला चला, 4 इंसान चले, और का बेटा, और का भाई, और का गुलाम, ये 4 चले। और ने कहा, ऐसे नहीं, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, मेरे हाथों में रस्सियां बांधो और मुझे गुलामों की तरह लेकर चलो, मुझे कैदियों की तरह लेकर चलो, इसलिए कि मैं फर्जंद रसूल को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, उनसे आंख से आंख मिलाने की जुर्रत नहीं कर सकता, और मुझे मालूम है कि वो रहीम और करीम के नुमाइंदे हैं, मुझे माफ कर देंगे। इस तरह लेकर चले, आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, हाथ में रस्सी बंधी हुई है। एक बार गुलाम ने कहा, अल्लाह अकबर, और ने कहा, अल्लाह अकबर क्यों कहा? आका आका हुसैन का गुलाम जॉन लेने आ रहा है, जॉन गुलाम हुसैन लेने आ रहा है। और ने भी कहा, अल्लाह अकबर। 2 कदम आगे बढ़े तो हुर के भाई ने कहा, अल्लाह अकबर। जनाब हुर ने कहा, भैया तुमने नारे तकबीर क्यों बुलंद किया? कहा, इसलिए कि हुसैन का भाई अब्बास लेने आ रहा है, हुसैन का भाई अब्बास लेने आ रहा है। गिरिया करते जाओ, हमारी आवाजें गिरिया बुलंद होती जाए, बस 2 ही जुमले तो पढ़ने रह गए। हुसैन का भाई अब्बास लेने आ रहा है। 2 कदम आगे बढ़े, एक बार हुर के बेटे ने कहा, अल्लाह अकबर। हुर ने कहा, बेटे तूने अल्लाह अकबर क्यों कहा? इसलिए कि हुसैन का बेटा अकबर लेने आ रहा है, अली अकबर शबीए रसूल लेने आ रहा है। अब आगे बढ़े तो तीनों ने मिलकर कहा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सीने पे हाथ मारो, जो सर पे हाथ मार सकता है वो मारे। एक बार और ने कहा, तुम तीनों ने नारे तकबीर बुलंद क्यों किया? इसलिए कि खुद हुसैन लेने आ रहा है, खुद आका हुसैन लेने आ रहे हैं। कहा, मुझे आका के कदमों पर गिरा दो, मुझे हुसैन के कदमों पर गिरा दो। और हुसैन के कदमों पर गिर गया और एक बार गिर कर कहा, आका क्या मेरी खता माफ हो सकती है? मुझे ऐसे ना देखो, मुझे ऐसे ना देखो। जिसे रोना नहीं आता वो गर्दन झुका ले, जिसे रोना आता है तो मुझे देखे। मुझे रोते हुए चेहरे बहुत पसंद है। अब तुम समझो, जब मुझ अदना से जाकिर को रोते हुए चेहरे पसंद हैं तो मादर हुसैन को कितने पसंद होंगे? दिखाओ अपने अपने चेहरे, इमाम ज़माना को दिखाओ कि मौला हम आपके जद पर रोने वाले हैं, हम आपके जद की मुसीबत पर गिरिया करने वाले हैं। एक बार कहा, मुझे गिरा दो, मेरे मौला के कदमों पर गिरा दो। और हुसैन के कदमों पे गिरा। हुसैन झुक कर होर के दोष पर हाथ डाला, होर को उठाया, कंधे से कंधा मिलाया। होर ने रोते हुए कहा, आका क्या मेरी खता माफ हो गई? क्या मेरी खता माफ हो सकती है? सीने से लगाकर हुसैन ने कहा, होर मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया, और मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। एक बार अली अकबर से कहा, अली अकबर होर के आंखों की पट्टी खोल दो। अली अकबर आगे बढ़े, होर के आंखों की पट्टी खोली। हुसैन ने कहा, इसके बाजुओं की, इसकी कलाइयों की रसन भी खोल दो, इसके हाथों की रस्सियां भी खोल दो। हाथों की रस्सियां खोल दी गई। मैंने पढ़ा और तुमने सुन लिया। अब जरा ये भी सुन लेना कि किससे कहा था कि हाथों की रस्सियां खोलो। सुनोगे किससे कहा था? कहा, अब्बास इसके हाथों की रस्सियां खोल दो। अब्बास आगे बढ़े, और के हाथों की रस्सी खोली। मैं कहूंगा, मौला अब्बास, आका हुसैन आज और जैसे कमांडर के हाथों की रस्सियां खुलवा रहे हैं, अरे कल ज़ैनब के हाथों की रस्सियां कौन खुलवाएगा? अल्लाह, कल ज़ैनब के हाथों की रस्सियां कौन खुलवाएगा? अब
عباس کو پکارے گی ہر بیوی، اور عباس کا لاشا کنارے فرات تڑپ رہا ہوگا۔ لے گئے اور کو اپنے خیموں کی جانب لے گئے۔ مبارکبادی کا شور اٹھا، مبارکبادی کا شور اٹھا۔ زینب نے پوچھا عزا کیا بات ہے، کیسی مبارکبادی کا شور ہے؟ کہا ہور آ گیا بی بی، ہور آ گیا نصرت حسین کو۔ تمہیں پتا ہے علی کی بیٹی نے ایک لفظ کہا، جاؤ ہور سے کہنا علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ دے دینا، اے ہور تم ہمارے مہمان ہو، مہمان، اور میزبانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب کیا سن رہے ہیں، میزبانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اس کی خاطر توجہ کی جاتی ہے۔ اے ہور، اے ہور، اے ہور، ہم معذرت چاہتے ہیں، تیری خاطر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 3 دن سے پانی بھی نہیں ہے، 3 دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی ہور نے یہ سنا اپنے سر کا امامہ پھینکا، منہ پر تماچے مارے، یا مولا اب میں جب جانوں گا کہ میری خطا معاف ہو گئی کہ میرے بیٹے کو پہلے بھیجا جائے، پہلے میرا بیٹا شہید ہونے جائے، پھر مجھے شہادت کا عزم ملے۔ بڑی مشکل سے ہور کے بیٹے کو بھیجا۔ ایک کتاب میں علی ابن ہور نام لکھا ہے، دوسری کتاب میں بکیر ابن ہور، بکیر ابن ہور چلا، اپنے باپ سے اجازت لے کر چلا، بڑی مارکت الارا جنگ کی، تھوڑی دیر بعد پلٹ کر آیا۔ بیٹے پلٹ کر کیوں آ گئے؟ کہا کہ پیاس لگ رہی ہے، شدت کی پیاس، پانی کا جام میسر آ جائے۔ ہور نے کہا تم 3 دن سے پیاسے نہیں ہو، تم نے تو رات کو ہی پانی پیا، اب پانی کا نام نہ لینا، اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین کے بچے پیاسے، جاؤ بیٹے ایسے ہی جنگ کرو، اور میں راضی ہو جاؤں گا جب تمہارا لاشا میرے ہاتھوں پر ہوگا۔ علی ابن ہور نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے گرا، گرنے کے بعد آواز دی بابا میں گھوڑے سے گر گیا۔ ہور نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، ابھی رکاب میں پاؤں رکھا ہی تھا، حسین آگے بڑھے، ہور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا ہور کہاں جا رہا ہے، ہور کہاں جا رہا ہے؟ کہا آقا میرا کڑیل جوان بیٹا آواز دے رہا ہے، میرا ہاتھ کیا ماتم کر رہے ہو، کیا ماتم کر رہے ہو؟ ایسے ہی ماتم کرو، مجھے سب کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ آقا میرا جوان بیٹا آواز دے رہا ہے، میں اس کا لاشا اٹھاؤں گا۔ ہور کو سینے سے لگایا اور کہا ہور میں موجود ہوں نا، بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا۔ حسین گئے، ہور کے بیٹے کے لاشے کو لے کر آ گئے، ختم ہو گئی تقریر۔ ایک بار ہاتھ جوڑ کر حسین سے عرض کرو اے آقا آپ تو کہہ رہے تھے بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتا، ارے جب علی اکبر پکارے گا آپ گھٹنوں کے بل جائیں گے، کبھی عباس کو پکاریں گے، کبھی حبیب کو، کبھی ابن حسین۔ مومنین رضا حسن صادق صاحب لاہور۔ یا حسین 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 راستہ دے جاؤ بھی تھوڑا یا حسین 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 یا حسین
रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। एक है कदर, एक है कदर, कैद दीदार में छोड़ बड़ा रास्ता चाहे नहीं हो के साथ कैद दीदार में छोटी सी एक है कैदर, एक है कैदर, कैद दीदार में छोटी सी एक है कैदर, रास्ता दो भाई, रास्ता रास्ता छोटा जरा भी रास्ता छोड़ो। में छोटी सी एक है कैदर, एक है थोड़ा रास्ता लियो भाई, रास्ता लियो थोड़ा। भाईजान रास्ता थोड़ा लिया। रास्ता दो भाईजान। इधर से जाना, रास्ता का निकलो। यार नहीं जाऊँ। फिनिश कर दो।